بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اور ثقافت سے شغف رکھنے والے افراد کے لیے ہم ایک ثقافتی ورثہ پیش کرتے ہیں۔ اس کو دی عرب باتس کہتے ہیں اور اس کو اے میڈیول جیول آف سارسن انسپریشن بھی کہا جاتا ہے۔ سارسن کا یہ لفظ ترک اور عرب مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر 12ویں صدی سے ملتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گنبد کے نیچے پتھروں سے بنی یہ عمارت اوریجنلی مسلمانوں نے بنائی تھی۔ یہ عمارت مختلف ادوار میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ منسوب رہ چکی ہے اور 14ویں صدی تک مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے زیر استعمال رہ چکی ہے۔ 20ویں صدی میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور سیاحوں کے لیے کھولا گیا۔ داخلی دروازے سے اندر آتے ہی آپ عرب باس کے پہلے پورشن میں پہنچ جاتے ہیں۔ اندر جاتے ہی سامنے یہ نقشہ نصب کیا گیا ہے جس پہ ساری تفصیلات دیے گئے ہیں۔ اس عمارت کے بنیادی طور پر 4 حصے ہیں جسے اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ قدیم روم میں اس حصے کو ایپوڈیٹیریم کہا جاتا تھا۔ یہاں پر جب لوگ آتے تھے تو اپنا سامان اور کپڑے وغیرہ رکھتے تھے۔ اس کے مرکزی حصے میں آکٹاگونل حوض واقع ہے جس کے کونوں پہ ستون بنائے گئے ہیں۔ اس حوض میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے سکے دکھائی دیتے ہیں۔ آج کل بھی جب سیاح یہاں پہ آتے ہیں تو وہ اس میں سکے ڈال کے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک رواج بنا ہوا ہے۔ اس کا چھت والکینک پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس حوض کے اوپر ایک گنبد بنایا گیا ہے جس کے درمیان میں آکٹاگونل لیمپ ہوا کرتا تھا۔ دن کے وقت روشنی کے انتظام کے لیے ان کمروں میں مخصوص جگہوں پہ روشن دان تعمیر کیے گئے ہیں۔ جیسے ہی آپ ایپوڈیٹیریم میں داخل ہوتے ہیں تو اس حوض کے دوسری طرف ایک دروازہ ہے جو آپ کو فریجیڈیریم میں لے کے جاتا ہے۔ یہ دوسرا حصہ فریجیڈیریم کہلاتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا کمرہ ہے۔ یہاں پر درجہ حرارت سب سے کم رہتا تھا اور اس کو کولڈ باتھ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ تیسرا حصہ ٹیپیڈیریم کہلاتا ہے اور اس کا درجہ حرارت معتدل رہتا تھا۔ کولڈ یا ہاٹ باتھ کے بعد اس کمرے میں ٹھہرا جاتا تھا اور عیسائیوں نے اس کو کچن کے طور پہ بھی استعمال کیا ہے۔ عرب باتھس کا یہ چوتھا حصہ کالڈیریم کہلاتا ہے۔ اس کمرے کا درجہ حرارت سب سے گرم رہتا تھا اور یہ 30 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا تھا۔ یہاں پہ سٹیم باتھ بھی لیا جا سکتا تھا۔ اس کے ہیٹنگ سسٹم پہ کئی سٹڈیز کی جا چکی ہے۔ اس کی آپریشن کی پوری ڈیٹیلز اب بھی کسی کو معلوم نہیں۔ یہ انڈسٹریل حصہ ہے۔ اس کے بہت کم باقیات ہے۔ یہاں فرنس، بوائلرز اور ہوز جو کالڈیریم کو گرم پانی فراہم کرتا تھا سب واقع تھے۔ یہ واپسی کا راستہ ہے اور سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے ہم بالائی حصے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں اوپر سے ہمیں پوری سیلنگز نظر آ رہی ہے جو اس ورثے کی پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے۔ یہ وہی گنبد ہم باہر سے دیکھ سکتے ہیں جو ایپوڈیٹیریم کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔